بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہ کریم ہمیں کثرت سے، محبت سے اور ادب کے ساتھ درود شریف پڑھنے والوں میں شامل فرما لے، اور اللہ تعالی ہمیں درود پاک کی برکات عطا فرمائے، درود پاک کا عشق اور محبت نصیب فرمائے۔ پچھلی ایک ویڈیو میں نے ایک خاتون کا درود شریف کی جرنی کا تھوڑا سا حصہ شیئر کیا تھا، اور انہوں نے درود شریف پڑھنا کیسے شروع کیا، کس طریقے سے کنٹینیو ہوا ان کا یہ سارا معاملہ، وہ سب شیئر کیا تھا۔ تو جب انہوں نے مجھے اپنے یہ تھوڑے بہت ایکسپیرینسز شیئر کیے، جرنی کا کچھ حصہ شیئر کیا، تو میں نے پھر ان سے پوچھا آپ اپنا نام بتا دیں، میں آپ کا نام سیو کر لوں۔ انہوں نے مجھے اپنا نام بتایا۔ پھر جب انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے، تو میں نے اپنا نام بتا دیا انہیں۔ تو جب انہوں نے میرا نام سنا تو انہیں تھوڑی حیرانگی ہوئی، کہنے لگی اچھا آپ کا نام ہے؟ میں نے کہا جی۔ تو کہنے لگیں کیا کہتے ہیں مجھے آپ کے بارے میں خواب میں پتہ چلا تھا، خواب میں نام سنایا گیا تھا۔ بہرحال پھر میں نے ان سے پوچھا کہ کیا معاملہ تھا، تو کہتی ہیں کہ میں درود شریف پڑھنے کے ساتھ لکھتی بھی ہوں اور بہت محبت سے لکھتی ہوں۔ تو بتاتی ہیں کہ میری رائٹنگ اتنی اچھی نہیں ہے، آلدو کہ میں کلر مارکر سے لکھتی ہوں، اچھے سجا کر لکھتی ہوں، لیکن پھر بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ بات نہیں ہے جیسے اور لوگ لکھتے ہیں۔ بتاتی ہیں کہ ایک دن میں نے کسی کا لکھا ہوا درود شریف دیکھا جو کہ بہت خوبصورت تھا، تو جب رات کو میں اپنی ڈائری لکھنے بیٹھی تو مجھے لگا کہ میرا تو اتنا خوبصورت درود شریف لکھا ہوا نہیں ہے، میری رائٹنگ اتنی اچھی نہیں ہے۔ تو کہتی ہیں درود شریف لکھنے کے بعد میں رونے لگی۔ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا درود شریف تو اتنا اچھا لکھا ہوا بھی نہیں ہے اور میری رائٹنگ بھی اتنی اچھی نہیں ہے، لوگ اتنا خوبصورت سجا سجا کے لکھتے ہیں۔ کہتی ہیں اس کے بعد میں سو گئی۔ تو کہتی ہیں میں نے خواب دیکھا، کہتی ہیں میں نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ مبارک ہے، اور وہاں پر رجسٹر رکھے ہوئے ہیں، آلموسٹ 10 رجسٹرز ہیں وہاں پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف رکھتے ہیں۔ تو انہیں خواب میں بتایا جاتا ہے کہ یہ وہ رجسٹر ہیں جو لوگ درود شریف لکھتے ہیں ان کے، اور کہتی ہیں کہ سب سے اوپر وہاں پر ایک رجسٹر تھا، وہ کھلا ہوا تھا، اور وہاں پر وہ درود شریف لکھا ہوا تھا جو یہ لکھتی ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ میں اتنا خوش ہوتی ہوں کہ یہ میرا لکھا ہوا درود شریف کے رجسٹر ہیں، اور میں نے جو درود شریف لکھا ہے یہ میرا رجسٹر ہے۔ تو وہاں پر ایک بہت گرجدار آواز آتی ہے کہ یہ ان لوگوں کے رجسٹر ہیں جو درود شریف کثرت سے لکھتے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ اب ایک تو میرا اوپر لکھا ہوا تھا اور باقی 9 رجسٹر اور نیچے تھے۔ کہتی ہیں بہرحال میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ نیکسٹ ڈے کہتی ہیں پھر مجھے ایک اور خواب آتا ہے کہ بہت نورانی سی سیڑھیاں ہیں، اور اس سے جو ہے نا اوپر کچھ بزرگان دین، کچھ ہستیاں موجود ہیں۔ کہتی ہیں کہ میں ان سیڑھیوں سے اوپر جاتی ہوں، وہاں پہ کچھ اولیاء کرام ہوتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر ایک بہت خوبصورت سی چیئر کے اوپر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتی ہوں۔ تو جب یہ اوپر جاتی ہیں تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہت پیاری سی خوبصورت سی چیئر پر تشریف فرما ہوتے ہیں، اور جب یہ ان کے پاس جاتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ایک پیپر دیتے ہیں۔ پیپر فولڈ ہوا ہوتا ہے، ربن سے پیک ہوا ہوتا ہے، اس پر ربن لگی ہوتی ہے۔ بہرحال یہ پیپر انفولڈ کرتی ہیں، دیکھتی ہیں تو اس پیپر میں لکھا ہوتا ہے درود شریف کی کثرت کرنے والے، اور وہاں پہ ٹک لگا ہوتا ہے، اور نیچے لکھا ہوتا ہے کہ یہ درود شریف کی کثرت کرنے والے ہیں، اور ان کا نام وغیرہ لکھا ہوتا ہے۔ اس طریقے سے ان کے پاس ایک پیپر آتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے پھر ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ کہتی ہیں اس طرح کے خواب مجھے 2-3 دن لگاتار آتے رہے، اور پھر مزید ایک خواب بھی دیکھتی ہیں کہ یہ ایک جگہ جاتی ہیں اور وہاں پر چاول کی فصل لگی ہوتی ہے، مطلب وہاں چاول کی فصل کی کاشت ہو رہی ہوتی ہے، وہاں عورتیں ہوتی ہیں، وہ پانی کے بیچ میں کچھ ڈال رہی ہوتی ہیں۔ اب چونکہ یہ خواب میں پوچھتی ہیں کہ سب کیا ہو رہا ہے، انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہاں چاول کی فصل کاشت ہو رہی ہے۔ بہرحال یہ خواب میں کسی کو تلاش کر رہی ہوتی ہیں۔ تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کس کو تلاش کر رہی ہیں، تو یہ خواب میں میرا نام لیتی ہیں کہ میں انہیں تلاش کر رہی ہوں، اور انہیں اس سے تلاش کر رہی ہوں کہ ان کا نام درود شریف لکھنے والوں کی کثرت میں آیا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ اس طریقے سے مجھے جو ہے آپ کا خواب میں پتہ چلا، ورنہ اس سے پہلے مجھے آپ کے بارے میں علم نہیں تھا۔ تو بہرحال پھر ہماری ان سے ڈسکشن وغیرہ ہوئی کچھ چیزوں کے اوپر۔ تو میں نے بتایا کہ میں پہلے تو بہت لکھا کرتی تھی درود شریف، لیکن ابھی کچھ عرصے سے نہیں لکھ پا رہی کیونکہ مصروفیت بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ پہلے جب درود شریف کچھ ٹائم پہلے جب میں نے لکھنا شروع کیا تھا تو بس ایک دن بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ درود شریف کے جتنے سیغے میں نے سنے ہیں، پڑھے ہیں، مجھے وہ ایک ڈائری میں لکھنا چاہیے۔ تو میں نے کچھ کلر مارکرز، پوائنٹرز وغیرہ لے کر ایک پاکٹ ڈائری لے کر اور باوضو میں اس پر درود شریف لکھا کرتی تھی۔ اس وقت جب مجھے درود شریف لکھنے کی فضیلت کا نہیں پتہ تھا، نہ میں نے بکس میں اتنا پڑھا تھا، اور اس ٹائم میں بھی سوشل میڈیا اتنا یوز نہیں کرتی تھی۔ تو میں نے جتنے سیغے مجھے پتہ تھے اور جو درود شریف کی چھوٹی چھوٹی کتابیں میرے گھر میں تھیں، وہاں سے دیکھ دیکھ کر میں نے درود شریف بھی لکھی، ان کی فضیلت بھی لکھی۔ حتیٰ کہ جب میں نے لکھنا شروع کیا تو شارٹ سیغوں سے لکھنا سٹارٹ کیا تھا، اور پھر کرتے کرتے پھر یہ ہوا کہ درود تاج، درود مقدس،
درود لکھی، درود ماہی اور درود اکبر بھی لکھا، جو کہ کافی طویل درود شریف ہے۔ اور اس وقت یہ تھا کہ میں جاب بھی کرتی تھی، تو جب میں جاب پر جاتی تھی تو وین میں درود اکبر پڑھتے ہوئے جاتی تھی، تو مجھے درود اکبر زبانی یاد بھی ہو گیا تھا، اور کہ بہت طویل ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی تھی کہ اس نے مجھے یاد کرنے کی توفیق دی۔ تو درود اکبر، درود مقدس، درود ماہی، درود لکھی اور اس طرح کے تمام بڑے بڑے سیکھے درود شریف کے مجھے زبانی یاد تھے۔ تو جب میں نے وہ ڈائری کمپلیٹ کر لی تھی اور درود شریف کے تمام سیکھے جتنے میرے پاس تھے، جتنے میں نے پڑھے اور سنے تھے، وہ سب وہاں پہ نوٹ کر لیے تھے، تو میں نے پھر ایک دفعہ دیکھا تھا کہ وہ جو ڈائری ہے وہ خانہ کعبہ میں ہے، اور جس مارکر سے پین سے میں لکھا کرتی تھی وہ بھی خانہ کعبہ میں ہے، اور خانہ کعبہ سے ایک نور نکلتا ہے اور اس ڈائری پہ پڑتا ہے تو وہ ڈائری سونے کی ہو جاتی ہے اور اس میں سے نور نکلنے لگتا ہے، اور وہ قلم بھی جس سے میں لکھتی تھی وہ بھی سونے کا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کا میں نے بھی اپنی ڈائری کے حوالے سے خواب دیکھا۔ پھر اس کے بعد یہ کہ کچھ اور ڈائریز بھی میں نے بنائی اور لکھنا شروع کیا، لیکن آج کل مصروفیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، درود شریف کا کام، پھر اللہ کی دی ہوئی توفیق سے استغفار کے گروپ کا کام بھی شروع ہوا، پھر اللہ نے مزید توفیق دی تو قرآن پاک پڑھوانے کا بھی کام شروع ہو گیا ہے، ساتھ ساتھ جنت البقیع کے جو مکین ہیں ان کے ہدیے کا بھی انتظام ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے کام مسلسل بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے اب درود شریف لکھنے کا اتنا ٹائم نہیں مل پاتا۔ اور یہ تھا کہ ایک وقت تھا میں درود شریف کی پوسٹ بہت بنایا کرتی تھی، اور ابھی بھی 4-5 سال پہلے جو پوسٹ بنائی ہیں وہ بھی ابھی تک میں فیس بک پر، انسٹا پر، پنٹریسٹ پر، سوشل میڈیا پر سرکولیٹ ہوتے دیکھتی ہوں۔ وہاں یہ ہے کہ نام میں نے کبھی بھی مینشن نہیں کیا اپنی پوسٹ پہ، بس میں پوسٹ بنایا کرتی تھی، لکھا کرتی تھی، پکچرز وغیرہ لگایا کرتی تھی، گرافکس کیا کرتی تھی، تو مطلب بہت اچھی کچھ پوسٹ، بہت مجھے ابھی تک یاد ہے کہ بہت اچھی بنی تھی، اور وہ ابھی تک اسٹل میں گوگل پر اور میں ڈفرینٹ سوشل میڈیا پہ اسے سرکولیٹ ہوتے دیکھتی ہوں، تو بہت خوشی بھی ہوتی ہے، ثواب کی نیت سے شیئر کرتی تھی تو وہ ابھی تک سرکولیٹ ہو رہی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب مجھے بھی اور پوری امت کو عطا فرمائے۔ تو یہ یہی بتا رہی تھیں کہ درود شریف لکھتی ہیں، اور کئی ڈائریز انہوں نے درود شریف کی لکھ لی ہیں، اور درود شریف یہ بہت محبت سے لکھتی ہیں۔ اب یہ بھی کچھ مصروفیت کی وجہ سے ان کا لکھنا کم ہو گیا ہے، اور انہوں نے اس حوالے سے کافی خواب دیکھے درود شریف لکھنے کے حوالے سے بھی، کہ ان کی ڈائریز جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تکیے مبارک کے ساتھ رکھی ہوئی ہیں، اور مختلف لوگ انہیں خواب میں دیکھتے ہیں اور پھر انہیں انفارم کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کو خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین میں دیکھا، فلاں جگہ دیکھا، فلاں مقام پر دیکھا، فلاں حالت میں دیکھا۔ تو اس طریقے سے انہیں بھی انفارم کیا جا رہا ہوتا ہے، اور کہتی ہیں کہ اتنی شکر گزاری کا مقام ہے کہ جب لوگ آپ کو انفارم کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دیکھا گیا، آپ کو درود شریف کے حوالے سے یہ چیز کرتے ہوئے دیکھا گیا، فلاں جگہ دیکھا گیا، تو کہتی ہیں بہت حیرت بھی ہوتی ہے اور بہت خوشی بھی ہوتی ہے۔ اور آپ یقین جانیں کہ ہم بہت گنہگار ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ وہ مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے، اور بہت جلدی عطا فرما دیتا ہے۔ باقی عبادات، ریاضت جو ہوتی ہیں وہ بہت طویل ٹائم لیتی ہیں، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق ہے درود پاک کا، تو درود پاک پڑھنے والے کو بہت جلدی نواز دیا جاتا ہے۔ بس شرط وہی ہے کہ خلوص نیت ہو، محبت ہو، توجہ ہو، ادب ہو، شوق ہو، تو بس پھر دروازے جو کھلنا شروع ہوتے ہیں وہ کھلتے ہی چلے جاتے ہیں، کرم کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل رکھے جو ادب والے ہیں اور جو ہمیشہ درود شریف محبت سے پڑھتے ہیں۔ مزید جب یہ آگے شیئر کریں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کی جرنی کا مزید حصہ بھی شیئر کروں گی۔ محبت اور توجہ سے سنتے جائیں، شیئر کرتے جائیے، اپنا اپنا حصہ ڈالتے جائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے پڑھنے کو، پڑھوانے کو، ہم سب کے درود پاک کے کام کو جو بھی جس طریقے سے بھی کر رہے ہیں قبول و مقبول فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔